جھولا سنا کر سب کو مبہوت کر دیا۔ او ذرا مجھ کو جھلاؤ نا جھولا رے ماں، مجھ کو جھلاؤ نا۔ ماہ رمضان المبارک کے مقدس موقع پر تحریک کنز الہدیٰ عالمی انٹرنیشنل مرکز برمنگھم میں خصوصی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیل دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے حوالے سے تحریک کنز الہدیٰ عالمی انٹرنیشنل مرکز برمنگھم میں ایک خصوصی پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں کثیر تعداد میں پورے برطانیہ سے مسلمان خواتین و حضرات نے شرکت کی۔ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے معروف عالم دین پیر ثاقب شاہ نے کہا کہ رمضان المبارک صرف بھوک پیاس اور تراویح کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ رمضان المبارک میں ہمیں روزے کی حقیقی فلسفی کو سمجھنے اور روزے کی روح تک رسائی حاصل کرنے کی حتی الاستطاعت کوشش کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک فقط بھوک پیاس، افطاری اور سحری اور تراویح کی سالانہ رسم نہیں ہے، بلکہ رمضان المبارک ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ پروگرام کے اختتام پر اسلام کے لیے ARY گروپ کی خدمات کو سراہا گیا اور ARY گروپ کے سربراہ حاجی عبدالرزاق کی صحت یابی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ یا اللہ انہیں شفا عطا فرما دے، انہیں شفا عطا فرما دے۔ ہمارے ARY کے حاجی عبدالرزاق صاحب جن کے متعلق بتایا گیا ہے کہ آج بہت علیل ہیں، یا اللہ آج کی اس وزن کے صدقے انہیں شفا عطا فرما دے۔ عید کی خریداری میں یوں چند روز میں طے کیا جائے گا۔ پاکستان کی یوم آزادی کے سلسلے میں برمنگھم میں یوم تشکر ڈے منایا گیا، جس کے کثیر تعداد میں پاکستانی اور علماء کرام نے شرکت کی۔ تفصیلات برمنگھم سے زاہد خٹک کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان کے سلسلے میں تحریک کنز الہدیٰ برمنگھم کی جانب سے یوم تشکر منایا گیا۔ اس موقع پر نعت خوانی، ثنا خوانی کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں کثیر تعداد میں برطانیہ بھر سے نعت خواں اور ثنا خواں شریک ہوئے۔ پاکستان کے معروف نعت خواں شاہد محمود خصوصی طور پر تقریب میں شریک ہوئے۔ اس موقع پر تقریب میں نعت خوانی اور ثنا خوانی کے علاوہ پیارے ملک پاکستان کے حوالے سے دعائیہ نظم بھی پیش کیے گئے۔ تقریب میں کثیر تعداد میں پاکستانیوں اور کشمیری کمیونٹی نے شرکت کی۔ اس موقع پر برمنگھم کے معروف مذہبی اسکالر پیر ثاقب شامی کی جانب سے پاکستان کی ترقی اور استحکام کے لیے دعا کی گئی۔ ARY سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے معروف مذہبی اسکالر پیر محمد ثاقب شامی کا کہنا تھا۔ اپنے ہم وطنوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمارے وطن کے دشمن، دین دشمن طاقتیں اور پاکستان دشمن قوتیں ہر چند کے پاکستان کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے نظریاتی اور جغرافیائی اثاثوں پر حملے ہو رہے ہیں، لیکن آپ کی قلبی و تسلی و تشفی کے لیے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ رب کعبہ کی قسم، پاکستان مٹنے کے لیے نہیں، قیامت تک قائم رہنے کے لیے مارز وجود میں آیا ہے۔ اپنے ملک سے دور بیٹھ کر سمندر پار پاکستانی ملک کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اور ملک کی ترقی میں سمندر پار پاکستانیوں کا کردار اہم ترین ہے۔ زاہد خٹک، ARY نیوز، برمنگھم۔ FC نے پاکستان زراعت بلا کسی رکاوٹ جاری رکھے گی تاکہ کراچی کے شہریوں کو سہولتیں میسر آ سکیں۔ وزیر کا کہنا تھا کہ وہ شہر کے مختلف علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں کا خود جائزہ لیں گے۔ سید اویس مظفر نے KMC ایڈمنسٹریٹر کو شہر میں صفائی کے انتظامات مؤثر بنانے کی بھی ہدایت کی۔ اویس مظفر نے ملیریا اور ڈینگی سے بچاؤ کے لیے جاری اسپرے مہم مزید فعال اور تیز کرنے کی ہدایت کی۔ پاکستان کی طرح برمنگھم میں بھی یوم دفاع کی تقریب ہوئی، جس میں پاکستانی برادری نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس متعلق دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ تحریک کنز الہدیٰ انٹرنیشنل کے مرکز برمنگھم میں یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے ایک خصوصی کنونشن کا اہتمام کیا گیا، جس میں برطانیہ بھر سے کثیر تعداد میں پاکستانیوں مرد اور خواتینوں نے شرکت کی۔ کنونشن میں یوم دفاع کے حوالے سے برطانیہ میں پاکستانیوں کی جوان ہونے والی نئی نسل کو ملک کے تاریخ اور یوم دفاع کے اغراض و مقاصد سے آگاہ کیا گیا، جبکہ 6 ستمبر 1965 کو دشمن کی طرف سے حملے میں ہونے والے پاک فوج کی جوانوں کی قربانی اور جرأتوں پر پاک فوج کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ آج انہی جوانوں کی قربانیوں کے باعث پاکستان قائم اور دائم ہے اور انشاءاللہ تا قیامت قائم رہے گا۔ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے معروف مذہبی اسکالر پیر ثاقب شامی کا کہنا تھا، پاکستان کے ان عظیم فوجی شہداء کی بارگاہ میں جنہوں نے
6 सितंबर 1965 को पाकिस्तान के दिफा के लिए, दिफा पाकिस्तान के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया था। कन्वेंशन के अख्तिताम में पाकिस्तान के तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। जाहिद खटक, ARY न्यूज़, बर्मिंघम। जंग सितंबर में पाक फिजाइया के किरदार को सराहने और करने का मौका दिया जाए। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कोयटा हज कैंप की हालत-ए-ज़ार पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि वसी रकबा होने के बावजूद कैंप में आज़मीन को सहूलियात की फराहमी न होना अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि कैंप में मजीद तामीरात के लिए सूबाई हुकूमत फौरी तौर पर तजावीज़ वफाकी हुकूमत को भिजवाए। वफाकी वजीर का कहना था कि महकमे हज और मजहबी उमूर में जो ऑफिसर या अहलकार बदनवानी में मुलविस पाया जाएगा उसे माफ़ नहीं किया जाएगा। कैमरामैन शहीद लोधी के साथ मुस्तफ़ा खान तरीन, ARY न्यूज़, कोयटा। बरतानिया के मारूफ मजहबी स्कॉलर पीर साकिब शामी के दौरे दुबई के मौके पर साहिल समंदर पर कश्ती में नातिया महफिल का एहतमाम किया गया, जिसमें कसीर तादाद में पाकिस्तानियों और मुरीदीन ने शिरकत की। बर्मिंघम से जाहिद खटक की रिपोर्ट। बरतानिया के मारूफ आलमी दीन और मजहबी स्कॉलर पीर साकिब शामी दौरे दुबई मुकम्मल करने के बाद बर्मिंघम पहुंच गए हैं। दुबई में अपनी मसरूफियात के मौके पर दुबई के आशिकान मुस्तफ़ा ने साहिल समंदर पर कश्ती में खूबसूरत और अपने अंदाज के मुनफरिद महफिल नात का एहतमाम किया, जिसमें मारूफ मजहबी स्कॉलर पीर साकिब शामी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। इस मौके पर कश्ती में मुनक़िदा महफिल नात में हबीब जामी साकिबी ने दुरूद और नात पेश किए। प्रोग्राम से खिताब करते हुए मारूफ मजहबी स्कॉलर पीर साकिब शामी ने कहा कि हमें महफिल नात के साथ साथ अपनी खूबसूरत किरदार और आला अखलाक के जरिए इस्लाम का इंसानियत नवाज चेहरा पेश करते हुए रिसालत माब सल्लल्लाहु के पैगाम को आम करना चाहिए। यकीनन कायनात का जर्रा जर्रा रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ता है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों के तराने अलापते हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इस खूबसूरत और इस मुनफरिद महफिल में समुंदर की मछलियाँ भी दुबई में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों के तराने अलाप रही हैं और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ी जा रही है। दुबई में इस किस्म के मुनफरिद प्रोग्रामों का इनेकाद एक खुश आइन इक़दाम है। जाहिद खटक, ARY न्यूज़। इटली के दारुल हुकूमत रोम में पाकिस्तानी सिफारतखाने में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंचते ही वज़ीर आला KPK को फ़ोन, सूबाई हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म कहते हैं पूरी कौम की नुमाइंदगी ने मुज़ाकरात का जो फैसला किया था वो आगे बढ़ने से हासिल है। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान कहते हैं इस्लाम दुश्मनों ने चर्च में दहशतगर्दी की, हलाक अफराद में 7 बच्चे और 34 ख़वातीन भी शामिल हैं। इमरान खान का लेडी रीडिंग हॉस्टल का हंगामी दौरा, कहते हैं जब भी मुज़ाकरात की बात होती है दहशतगर्दी हो जाती है। दुबई में साहिल पर किश्ती में नातिया महफिल, बरतानिया के मारूफ मजहबी स्कॉलर पीर साकिब शामी की शिरकत से रूहानी महफिल की रौनक दुबारा। रोम में पाकिस्तानी कम्युनिटी और सफारत